الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا معصوم بعد اسمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائی، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماؤں بہنوں، رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے. پچھلے چند دنوں سے میں شب قدر کے تعلق سے آپ تمام حضرات کے سامنے قرآن اور احادیث کی روشنی میں بات رکھ رہا ہوں. آج جو میں نے خطبے کے اندر ایک سورت تلاوت کی، یہ 30ویں پارے کی ایک مکمل سورت ہے، سورۃ القدر. دوستو، رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات آتی ہے جسے سورہ دخان میں لیلۃ المبارکہ اور سورہ قدر میں لیلۃ القدر کہا گیا ہے. قدر کے معنی بعض مفسرین کے نزدیک تقدیر کے ہیں، اور شب قدر سے مراد ایسی رات ہے جس میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ انسانوں کی تقدیر کے فیصلے نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کے سپرد فرماتا ہے. اور اس کی تائید میں سورہ دخان کی آیت میں ارشاد فرمایا گیا: فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ فرماتا ہے کہ اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. فرشتے اور جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم اس رات میں اپنے رب کے حکم سے آسمانی دنیا پر اترتے ہیں، اور وہ رات سراسر سلامتی طلوع فجر. اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام سورہ قدر ہے. اس کی سب سے پہلی آیت ہے: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے.
یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی کہ قرآن کریم جیسی مقدس کتاب اس رات میں نازل ہوئی۔ لیکن اللہ آگے فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، یعنی اس رات کی بڑائی، عظمت اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل یہ رات لیے ہوئے ہیں۔ اس کے چند فضائل کا ذکر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادات کرنے کا جس قدر ثواب ہے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس سے زیادہ اس شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب بندے کو مرحمت فرماتے ہیں، اور اس زیادتی کا بھی علم نہیں کہ کتنا زیادہ۔ تنزل الملائکہ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، والروح فیہا، اور اس میں روح یعنی روح القدس بھی اترتے ہیں۔ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ میرے محترم بزرگوں، میری ماں و بہنوں، یہ وہ مقدس رات ہے جس میں غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، وہ شب قدر۔ ویسے تو ماہ رمضان کے تمام دن اور تمام راتیں رحمتوں اور برکتوں سے مزین ہیں، لیکن اس مبارک مہینے کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک طاق رات جسے شب قدر کہا گیا، اس کی بے حد فضیلت، بے حد قدر و منزلت قرآن مجید میں بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ تم کیا جانو کہ یہ ایک رات کیا ہے، اور ساتھ ہی اس کی فضیلت اور اہمیت بھی بتا دی گئی کہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرمایا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ بابرکت، وہ مبارک مہینہ ہے اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ اسی شب قدر کو شروع ہوا تھا، جو 23 سال تک حضرت جبرائیل علیہ السلام وقتاً فوقتاً حالات کے مطابق اللہ کے حکم سے آیات اور صورتوں کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے۔ پورا رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے، تاہم اسی مہینے کے جس رات میں انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں سلامتی ہے، شر کا نام و نشان نہیں۔ قسمتوں کے بنانے اور بگاڑنے کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بلا شبہ میری ماں و بہنوں، میرے بھائیوں، وہ ایک معمولی رات نہیں ہے، بلکہ نہایت اہم اور مبارک رات ہے۔ جس خوش نصیب کو وہ مل جائے اس کا بیڑا پار ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کرتے ہیں۔ میرے کیف شب قدر آخر کون سی رات؟ بعض علماء کرام نے تصریح کی ہے کہ شب قدر ہمیشہ کے لیے کسی ایک رات میں تعین نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کسی ایک رمضان میں کوئی رات ہو اور دوسرے رمضان میں دوسری رات ہو۔ خصوصاً 27ویں شب پر گمان غالب ہوا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رمضان ختم ہونے میں
9 دن 7 دن 5 دن 3 دن 1 دن باقی ہو یا آخری رات میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کی آخری 10 طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اکثر محدثین اور علماء کرام اس پر متفق ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں سے کوئی ایک رات ہے۔ غالباً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک رات کا تعین اس لیے نہیں کیا گیا کہ شب قدر کی فضیلتوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بندے زیادہ سے زیادہ راتوں میں عبادت کریں اور صرف کسی ایک رات پر اکتفا نہ کریں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21 23 25 27 29 یا رمضان کی آخری رات۔ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس رات کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا کہ اللہ کے رسول اگر میں اس رات کو پاؤں تو کیا پاؤں، کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ پڑھو۔ تو ہم بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے کل کے بیان میں بھی کہا تھا کہ ہم جہاں بہت ساری چیزیں اللہ سے مانگیں گے یہ دعا بھی پڑھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائی۔ اللہ سے اور بہت ساری چیزوں کی توفیق مانگیں کہ اللہ میں تہجد کے لیے توفیق دے، اے اللہ ہمیں سارے سال شیطان کے شر سے محفوظ فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں ہر بیماری سے حفاظت فرما دیجئے، اور رمضان جیسی مبارک مہینے تک ہمیں پہنچا دیجئے، اگلے رمضان تک، کیونکہ شیطان کے میں نے کل مختلف واقعات بتائے تھے۔ تو شیطان چونکہ رمضان میں تو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اور وہ نئے نئے طریقے نئے نئے حربے استعمال کر کے انسان کو بہکاتا ہے۔ ابھی بات کرتے کرتے چند واقعات چند چیزیں میرے دماغ میں آئی تو میں نے سوچا کہ میں عرض کر دوں۔ پہلے میں شب قدر کی علامات انشاءاللہ میں بتا دیتا ہوں، پھر میں بھول جاؤں گا۔ شب قدر کی چند علامات بعض روایات کے اندر ذکر کی گئی ہیں، بالخصوص اس رات کے بعد جب صبح کو آفتاب نکلتا ہے یعنی سورج نکلتا ہے تو بغیر شعاعوں کے نکلتا ہے۔ یہ علامات بہت سی روایات میں وارد ہوئی ہے اور ہمیشہ پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ اور علامتیں لازمی نہیں ہیں۔ حضرت بن ابی لبابہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کی 27ویں شب کو سمندر کا پانی چکھا تو بالکل میٹھا تھا۔ حضرت ایوب بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہوئی، میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا تو بالکل میٹھا تھا، اور یہ 23ویں رات کا قصہ ہے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے
کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ درخت زمین پر گر کر پھر اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر ایسی چیزوں کا تعلق کشف سے ہے جو ہر شخص کو محسوس نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس رات کو پا جاؤں تو کیا کروں؟ میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا بتائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کے بعد ہم جیسے گنہگار لوگ ہیں اپنے آپ کو شیطان کے مکر سے، اس کے فریب سے، اس کے شر سے بچانے کے لیے اللہ کے حضور اس رات میں سارے سال اللہ کے سامنے دعا کرے اس رات میں کہ ہمیں شیطان کے مکر اور اس کے فریب سے اللہ تو ہمیں بچانا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ شیطان جو ہے سب سے پہلے انسان کو اطاعت سے روکتا ہے، یعنی انسان کے دل میں اطاعت کی اہمیت کو نکال دیتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ کہتا ہے اچھا میں نماز پڑھ لوں گا، حالانکہ دل میں پڑھنے کی اس کے نیت نہیں ہوتی۔ دوسرے، اگر انسان شیطان کے کہنے سے بھی نیکی سے نہ رکے اور وہ نیت کر لے کہ مجھے نیکی کرنی ہی ہے، تو پھر وہ دوسرا ہتھیار استعمال کرتا ہے کہ وہ اس نیک نام کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا کسی کے دل میں یہ بات آئی کہ میں توبہ کر لیتا ہوں، تو یہ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ اچھا پھر کل سے توبہ کر لینا۔ کسی کے دل میں یہ بات آئی کہ میں نماز پڑھوں گا، تو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کل سے شروع کر لینا۔ یوں شیطان اسے نیکی کے کام سے ٹالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو کام ٹال دیا جاتا ہے وہ کام ٹل جایا کرتا ہے۔ تیسرا، اگر کوئی انسان شیطان کے اکسانے پر بھی نیک کام کرنے سے نہ ٹلے اور وہ کہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر وہ دل میں ڈالتا ہے کہ جلدی کر لو۔ مثلا کسی جگہ پر کھانا بھی کھانا ہو اور نماز بھی پڑھنی ہو، تو یہ دل میں ڈالتا ہے کہ جلدی سے نماز پڑھ لے پھر کھانا کھانا۔ نہیں بھائی نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بھائی جلدی جلدی کھانا کھا لو پھر تسلی سے نماز پڑھیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں۔ چوتھی بات، اگر کوئی آدمی جلدی میں کوئی نیک کام کر لیتا ہے تو پھر وہ اس میں ریا کرواتا ہے اور یوں ریا کے ذریعے اس کے کیے ہوئے عمل کو برباد کرواتا ہے۔ وہ دل میں سوچنے لگتا ہے کہ ذرا دوسرے بھی دیکھ لیں کہ میں کیسا نیک عمل کر رہا ہوں۔ پانچویں، اگر اس میں کام کرتے وقت ریا پیدا نہ ہوئی تو اس کے دل میں یہ عجب ڈالتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں۔ مثلا یہ کہتا ہے کہ میں تو پھر بھی نماز پڑھ لیتا ہوں لیکن فلاں تو نماز پڑھتا ہی نہیں۔ وہ سمجھاتا ہے کہ میں تو آخر پڑھا لکھا ہوں، حافظ ہوں، قاری ہوں، عالم ہوں، حاجی صاحب ہوں، چودھری صاحب ہوں، اور میں نے تو اتنے حج، اتنے عمرے، اتنے یہ نیک کام کر رکھے ہیں۔ جب اس طرح اس میں تکبر آ جاتا ہے تو یہی عجب اس کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اگر اس کے دل میں عجب بھی پیدا نہ ہو تو اس کا آخری حربہ یہ ہوتا ہے جس کا وہ استعمال کرتا ہے کہ اس کے دل میں وہ شہرت کی تمنا پیدا کرتا ہے۔ وہ زبان سے شہرت پسندی کی باتیں نہیں کرے گا، بلکہ اس کے دل میں یہ بات ہوگی کہ لوگ میری تعریفیں کریں، اور جب لوگ اس کی تعریف کریں گے تو وہ خوش ہوگا۔ شیطان ان ہتھ کنڈوں سے انسان کے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے
کہ اس مبارک رات میں ہمیں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے حضور جہاں اور باتیں اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ رکھنی ہے، ہمیں اس بات کو بھی اللہ کے سامنے رکھنا ہے کہ یا اللہ جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں شیطان کے شر سے، اس کے مکر سے، اس کے فریب سے، اس کے ڈھونگ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دعا کرے میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ ہم تمام کو شب قدر کی قدردانی کرنے کی اور رمضان المبارک کی طاق راتوں میں اس کو تلاشنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔